من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضل ہی تعالی جلالین سورہ بقرہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 219 سے وابستہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے محبوب، کاف کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے کہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اے محبوب، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سأل یسأل، پوچھنا، دریافت کرنا۔ اے محبوب، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، کہ شراب، خمر شراب، میسر جوا، مصدر میمی ہے مفعل کے وزن پر، میسر جیسے کہ موعد۔ تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے حکم کے بارے میں کہ شراب اور جوئے کا حکم کیا ہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہو ان دونوں چیزوں میں، شراب اور جوئے میں، بڑی خرابی ہے، اثم کبیر، منافع کے مقابلے میں ہے، بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ منافع بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، اسلام کے اکثر احکام کی طرح شراب کی حرمت بھی بتدریج رفتہ رفتہ عائد کی گئی، ایک بارگی نہیں۔ جیسے کہ ابھی اس سے پہلے روزے کی فرضیت ایک بارگی نہیں عائد کی گئی، رفتہ رفتہ۔ تو اسلام کے بیشتر احکام کی طرح شراب کی حرمت بھی رفتہ رفتہ بتدریج عائد کی گئی۔ چنانچہ ابھی جو آیت ہمارے سامنے ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اس آیت میں یا یہاں پر جو حکم ہے اس آیت میں، یہ شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم ہے، جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، تاکہ ذہن ان کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہاں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا، اتنا بتا دیا گیا، اثمہما اکبر من نفعہما۔ بعد میں شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ۔ پھر شراب اور جوئے اور اس کی نوعیت کی تمام چیزوں کو قطعی حرام کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ
نساء میں یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے۔ کون سا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ پہلا حکم ابھی آپ نے سنا۔ حکم اول میں صرف یہ ظاہر کر کے چھوڑ دیا گیا کہ شراب بری چیز ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، چنانچہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ اس کے بعد ہی شراب سے پرہیز کرنے لگا، مگر بہت سے لوگ اسے بدستور استعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ بسا اوقات نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کچھ کا کچھ پڑھ جاتے تھے۔ غالباً سن 4 ہجری کے شروع میں یہ دوسرا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے شراب پینے کے اوقات بدل دیے اور ایسے اوقات میں شراب پینی چھوڑ دی جن میں یہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں نشے ہی کی حالت میں نماز کا وقت نہ آ جائے۔ اس کے کچھ مدت بعد شراب کی حرمت کا وہ حکم آیا جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90-91 میں ہے، اور وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں شراب قطعی طور پر حرام کی گئی ہے۔ اس آخری حکم کے آنے سے پہلے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے، بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے، لہٰذا جن جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں۔ اس کے کچھ مدت بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں فاجتنبوہ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں۔ چنانچہ اسی وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ بعض لوگوں نے پوچھا، ہم یہودیوں کو تحفتاً کیوں نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا، جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفتاً دینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا، ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں،
اسے بہا دو۔ ایک صاحب نے باصرار دریافت کیا کہ دوا کے طور پر استعمال کی تو اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ ایک اور صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے۔ ہم لوگ شراب سے تکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا تو اس سے پرہیز کرو۔ انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے۔ فرمایا اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآسرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کرانے والے پر اور ڈھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ ابتداً آپ نے ان برتنوں تک کے استعمال کو منع فرما دیا تھا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ نے برتنوں پر سے یہ قید اٹھا دی۔ خمر کا لفظ عرب میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا اور مجازاً گیہوں، جو، کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی یہ لفظ بولتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام کر دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح ارشادات ہمیں ملتے ہیں کہ کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کل شراب اسکر فوارہ، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے۔ وَأَنَا أَنْهَا عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ، اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے خطبے میں شراب کی یہ تعریف بیان کی تھی، الخمر ما خامر العقل، خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک دے، ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ جس چیز کا ایک پورا مشق نشہ پیدا کرتا ہے اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے
کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے جوتے، لات، مکے، بلدی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سنٹے مارے جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس جرم پر لگائی گئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ابتداً 40 کوڑوں ہی کی سزا رہی، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے 80 کوڑے سزا مقرر کی۔ اسی سزا کو امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور ایک روایت کے مطابق امام شافعی بھی شراب کی حد قرار دیتے ہیں، مگر امام احمد بن حنبل اور ایک دوسری روایت کے مطابق امام شافعی 40 کوڑوں کے قائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ شریعت کی روح سے یہ حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو بزور قوت نافذ کرے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بنی ثقیف کے ایک شخص رویشد نامی کی دکان اس وجہ سے جلوا دی گئی کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا۔ ایک دوسرے موقع پر ایک پورا گاؤں حضرت عمر کے حکم سے اس قصور پر جلا ڈالا گیا کہ وہاں خفیہ طریقے سے شراب کی کشید اور فروخت کا کاروبار ہو رہا تھا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر القمار، اس تفسیر سے مصنف میسر کا لغوی معنی بتا رہے ہیں کہ میسر کے معنی قمار، جوا، اس طور پر کہ میسر میں میم مصدر میمی ہے موعد کی طرح۔ تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں، شراب اور جوا کے بارے میں لوگ دریافت کرتے ہیں۔ ما حکمہما، کہ ان کا حکم کیا ہے، یعنی ان دونوں کے حکم کو لوگ دریافت کرتے ہیں۔ کل، کہو لوگوں سے، فیہما، ان دونوں میں، ان دونوں چیزوں میں، اے فی تعاطیہما خبر مقدم ہے، اثم کبیر و منافع للناس مبتدا مؤخر ہے۔ کہو ان دونوں میں، یعنی ان دونوں چیزوں کے استعمال میں، ان دونوں چیزوں کے ارتکاب میں اثم کبیر، بڑی خرابی ہے۔ عظیم سے کبیر کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، بڑی۔ وفی قرأۃ بالمثلثہ، اور ایک قرأت میں یعنی حمزہ اور کسئی کی قرأت میں اثم کبیر کی جگہ اثم کثیر ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، بہت خرابی ہے کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کے استعمال میں بڑی خرابی ہے، بڑی خرابی ہے۔ اب کیا خرابی ہے؟ کچھ کو بیان کر رہے ہیں اپنی اس عبارت سے، لما یحصل بسببہما، اس وجہ سے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے، شراب اور جوئے کی وجہ سے جھگڑا لڑائی، مخاصمہ، جھگڑا لڑائی، گالی گلوچ اور گندی بات وجود میں آتی ہیں۔ اکبر من نفعہما، کہتے ہیں، و اثمہما، ایک منٹ، و منافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ کہتے ہیں وقتی طور پہ شراب کے ذریعے سے لوگوں کو مزہ آتا ہے اور سرور حاصل ہوتا ہے، اور جوئے میں بغیر محنت کے کئی مرتبہ مال حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی عارضی اور خارجی کچھ فائدے ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، مگر ان کا گناہ، ان کا نقصان ان کے فائدے پر بھاری ہے۔ کہتے ہیں ان کا گناہ یعنی شراب اور جوا سے رونما ہونے والی خرابیاں
یہ زیادہ بڑی ہے ان کے فائدے سے۔ مصنف کہتے ہیں وَلَمَّا نَزَلَتْ شَرِبَهَا قَوْمٌ وَامْتَنَعَ آخَرُونَ۔ مصنف کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، جس میں ابھی ہم ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ اہل ایمان تو شراب پینے سے باز آ گئے، مگر کچھ لوگ پیتے ہی رہے، یہ سمجھ کر کہ اس میں تحریم کا حکم نہیں ہے، یہاں تک کہ سورہ مائدہ کی آیت 91، آیت 90، 91 نازل ہوئی، جس کو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھا، جس میں کہا گیا فَاجْتَنِبُوهُ، فَاجْتَنِبُوهُ، یہاں تک کہ بات پھر سے ترجمہ دیکھیے، وَلَمَّا نَزَلَتْ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگ تو شراب پینے سے باز رہے، مگر کچھ لوگ پیتے ہی رہے إِلَىٰ أَنْ حَرَّمَتْهَا، یہاں تک کہ مائدہ کی آیت نے جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا، مائدہ کی آیت نے شراب کو حرام قرار دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں، اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، یعنی کتنی مقدار خرچ کریں۔ ماذا ينفقون، یہ ماذا ينفقون میں ماذا کے ساتھ مرکب ہے، اور اس مرکب کو ایک اسم قرار دیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے جو استفہام اور سوال کے لیے ہے، اور یہ محل نصب میں ہے، مفعول مقدم ہے، یعنی ای قدر ینفقونہ، کتنی مقدار خرچ کریں، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، مگر یہ تفسیر نصب کی تقدیر پر ہوگی، اور رفع کی قرأت پر تو صرف ما یہ اسم استفہام ہے، یہ مرکب نہیں، ما اکیلے اسم استفہام مبتدا ہے، اور ذا اسم موصول خبر ہے، اور اس کا صلہ ینفقونہ ہے، ینفقونہ۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، اے ما قدرہ، کتنا، اس کی مقدار کیا ہے، قل العفو، آپ جواب دو، آپ کہو، العفو، اس سے پہلے انفقو مقدر مان کر کے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسے نصب ہے فعل مقدر انفقو کی وجہ سے، یعنی عفو خرچ کرو۔ عفو کیا ہے؟ الفاضل عن الحاجت، ضرورت سے جو ایکسٹرا ہے، ضروریات سے جو زائد ہیں، اسے خرچ کرو۔ ولا تنفقوا ما تحتاجون الیہ، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ خرچ نہ کرو کہ تم اپنی جان کو ہلاک کرو۔ وفی قراءۃ بالرفع، ایک قرأت میں قل العفو ہے، یعنی عفو رفع کے ساتھ، اگر رفع کے ساتھ ہے تو یہ عفو خبر ہے، مبتدا اس کا مقدر ہے ہو، قل العفو هو العفو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طریقے سے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تمہارے لیے واضح فرماتا ہے اس توقع کے ساتھ کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو، دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو، صرف کسی ایک طرف نہیں جھک جاؤ، صرف دنیا ہی کی طرف نہیں جھک جاؤ، یا صرف آخرت ہی کی طرف نہیں جھک جاؤ، دونوں کی فکر کرو۔
لعلکم تتفکرون، اس توقع کے ساتھ کہ تم فکر کرو دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی، پھر دونوں میں جو تمہارے لیے بہتر ہو اسے تم اپناؤ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، مطلب وَمَا يَلْقَوْنَهُ مِنَ الْحَرَجِ فِي شَأْنِهِمْ، یتیموں کے معاملے میں لوگوں کو جو مشقتیں درپیش آ رہی ہیں، ان مشقتوں کے بارے میں لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ یہ کیا مشقت؟ فَإِن وَاكَلُوهُمْ باب مفالت سے ہے، آکل یواکلو، واکلو حمزہ کو واو سے بدلا گیا ہے، کہ اگر ان کو یتیموں کو اپنے ساتھ کھلاتے ہیں تو گنہگار ہوتے ہیں، اور اگر ان کا مال اپنے مال سے علیحدہ کر دیتے ہیں اور ان کے لیے الگ سے کھانا بناتے ہیں تو اس میں لوگوں کے لیے مشقت حرج ہے۔ تو لوگوں کو یتیموں کے معاملے میں جو مشقت درپیش تھی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، کہو، اصلاح لہم خیر، کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ واضح رہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے قرآن میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے متعلق بار بار سخت احکام آ چکے تھے، اور یہاں تک فرما دیا گیا تھا کہ یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو، اور یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ ان شدید احکام کی بنا پر وہ لوگ جن کی تربیت میں یتیم بچے تھے اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ان کا کھانا پینا تک اپنے سے الگ کر دیا تھا، اور اس احتیاط پر بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں یتیموں کے مال کا کوئی حصہ ان کے مال میں نہ مل جائے، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان بچوں کے ساتھ ہمارے معاملے کی صورت صحیحہ کیا ہے، صحیح صورت کیا ہے۔ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، قل، لوگوں سے کہو، اصلاح لہم، جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو، خیر، وہی اختیار کرنا بہتر ہے، یعنی ان کے مال میں اصلاح، ان کے مال کو بڑھا کر اور ان کو اپنے ساتھ ملا لینا، داخل کر لینا بہتر ہے چھوڑنے سے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس میں آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی ہیں۔ ان تخالطوہم اے تخلطو نفقتہم بنفقتکم، اگر تم اپنے نفقہ کے ساتھ ان کے نفقہ کو ملا لیتے ہو، فاخوانکم، اے فہم سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فاخوانکم خبر ہے، مبتدا اس کا محذوف ہے اور وہ ہم ہے تو وہ تمہارے بھائی بند ہی ہیں، یعنی دینی بھائی ہیں، اور بھائی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ملا لیتا ہے تو تمہیں اس کی اجازت ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ واللہ یعلم المفسد، اور
اللہ جانتا ہے برائی کرنے والے کو، یعنی ان کے مال میں برائی کرنے والے کو ملانے کے ذریعے من المصلح، اچھائی ان کے مال میں اچھائی کرنے والے سے، یعنی دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے، مفسد کا بھی اور مصلح کا بھی۔ تو اللہ روشن ہونا اللہ جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو ان کے کیے کا صلہ دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم پر تنگی کرتا، تم پر تم پر مشکل کرتا۔ کیسے؟ تم پر تنگی کر کے مخالطت کی تحریم سے۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا اور مخالطت کی تحریم نازل کر دیتا۔ نہیں، ان کو اپنے ساتھ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، ان کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر نہ پکاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو تم پر سختی کرتا، سمجھ رہے ہیں، تم پر تنگی کر کے کیا؟ مخالطت کی تحریم۔ ان اللہ عزیز حکیم، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ عزیز اے غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، حکیم فی صنعہ، اپنے کام میں حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ تَتَزَوَّجُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكَاتِ أَيِ الْكَافِرَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور اے مسلمان مردو، تم ہرگز مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ تتزوجوا، تنکحوا کی تفسیر کر رہے ہیں، تتزوجوا سے اشارہ کر رہے ہیں، نکاح تزوج کے معنی میں ہے، اور ایھا المسلمون سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں مصنف کہ مخاطب مسلمان مرد ہیں۔ اے مسلمان مردو، تم ہرگز نکاح نہ کرنا المشرکات ای الکافرات، مشرک عورتوں سے، کافر عورتوں سے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول لا تنکحوا المشرکات، جو مشرکات ہے اس میں یہ عام ہیں، کتابیہ کو بھی اللہ تعالیٰ کا یہ قول شامل ہے۔ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا تو اس میں کافرہ عورت بھی داخل ہیں، اور اہل کتاب کی عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، اس لیے کہ وہ بھی مشرک عورتیں ہیں۔ کیوں ان کا مشرک عورت ہونا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو اپنی کتاب قرآن مجید میں مشرک قرار دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى، اور نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو مشرک قرار دیا، تو یہ مشرکات یہ کتابیات کو بھی شامل ہے، کتابیات کو بھی، یعنی ان سے بھی نکاح نہ کرنا، مگر اللہ رب العزت نے کتابیات کی تخصیص کی اپنے اس قول سے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب سے تخصیص فرمائی۔
جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ولا امۃ مومنۃ خیر من مشرکہ، اے مسلمان مردو یقین مانو، مومن باندی لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً مومن باندی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، مشرکہ ای حرہ شریف زادی سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اس آیت کے نزول کا سبب ہی ہے، کیا سبب ہے؟ العیب علی من تزوج، نکتہ چینی اور تنقید اس شخص کی جس نے ایک مومن باندی سے نکاح کی تھی، اور ترغیب اور رغبت دلانا مشرک شریف زادی سے نکاح کی رغبت دلانا، یہی اس کے نزول کا سبب ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یقیناً مومن باندی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، ولو اعجبتکم، اگرچہ مشرک شریف زادی تم کو بھلی لگے۔ کیوں بھلی لگے؟ تو مصنف کہتے ہیں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اور اپنے مال کی وجہ سے بھلی اگرچہ تم کو لگے، مگر اللہ بتاتا ہے کہ مومن باندی اس مشرک شریف زادی سے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کہتے ہیں ھذا مخصوص بغیر الکتابیات، گفتگو کر چکا میں، یہ نہیں جو یہاں پہ ہے، ولا تنکحوا المشرکات، ولا تنکحوا المشرکات، تو مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی جو نہیں ہے، کہتے ہیں اپنے عموم کے باوجود، لفظ کے اعتبار سے اپنے عموم کے باوجود، کتابیات کے عموم کے باوجود، کتابیات کے ساتھ لفظ کے اعتبار سے، کیونکہ وہ بھی مشرک ہے، تو کہتے ہیں یہ نہیں جو ولا تنکحوا میں ہے، ولا تنکحوا المشرکات، یہ غیر کتابیات کے ساتھ، یعنی کتابیہ کے علاوہ جو دوسری مشرک عورتیں ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا، یہ نہیں مخصوص ہے غیر کتابیات کے ساتھ مائدہ کی آیت والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب سے، ولا تنکحوا المشرکین، ولا تنکحوا المشرکین، اور ولا تنکحوا المشرکین اے تزوجو، اس سے پہلے تفسیر کیا تھا تتزوجو، اب تزوجو یعنی انکح ینکح، نکاح کرانا، یہ ثلاثی مزید میں داخل ہو گیا۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور یہاں جو خطاب ہے تو مومن عورت کے اولیاء سے خطاب ہے، اے اولیاء مومنات، تم اپنی ایمان والی عورتوں کا ہرگز نکاح نہ کرنا المشرکین، مشرک مردوں سے، کافر مردوں سے۔ کہتے ہیں ولا تنکحوا، تزوجو سے تفسیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں نکاح تزویج کے معنی میں ہے، نکاح تزویج کے معنی میں مشرکین سے ہرگز نکاح نہ کراؤ، المشرکین ای الکفار، کافروں سے نکاح نہ کراؤ، المومنات، مومن عورتوں کا بات صاف ہو چکی کہ یہاں مومنات کے اولیاء سے خطاب ہے، اے اولیاء مومنات، تم اپنی مومن عورتوں کا نکاح کافروں سے ہرگز نہ کرنا جب تک کہ یہ کفار ایمان نہ لے آئیں، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً مومن غلام مشرک شریف زادہ سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک شریف زادہ تم کو اچھا لگے اپنے مال و جمال کی وجہ سے۔ اولئک یدعون الی النار،
یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، مشرکین تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ہے علت و مصلحت اس حکم کی جو مشرکین کے ساتھ شادی بیاہ کا تعلق نہ رکھنے کے متعلق اوپر بیان ہوا۔ عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا تعلق محض ایک شہوانی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گہرا تمدنی، اخلاقی اور قلبی تعلق ہے۔ مومن اور مشرک کے درمیان اگر یہ قلبی تعلق ہو تو جہاں اس امر کا امکان ہے کہ مومن شوہر یا بیوی کے اثر سے مشرک شوہر یا بیوی پر اور اس کے خاندان اور آئندہ نسل پر اسلام کے عقائد اور طرز زندگی کا نقش ثبت ہوگا، وہیں اس امر کا بھی امکان ہے کہ مشرک شوہر یا بیوی کے خیالات اور طور طریقوں سے نہ صرف مومن شوہر یا بیوی بلکہ اس کا خاندان اور دونوں کی نسل تک متاثر ہو جائے گی، اور غالب امکان اس امر کا ہے کہ ایسے ازدواج سے اسلام اور کفر و شرک کی ایک ایسی معجون مرکب اس گھر اور اس خاندان میں پرورش پائے گی جس کو غیر مسلم چاہے کتنا ہی پسند کریں مگر اسلام کسی طرح پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو شخص صحیح معنوں میں مومن ہو وہ محض اپنے جذبات شہوانی کی تسکین کے لیے کبھی یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ اس کے گھر اور اس کے خاندان میں کافرانہ و مشرکانہ خیالات اور طور طریقے پرورش پائیں اور وہ خود بھی نادانستہ اپنی زندگی کے کسی پہلو میں کفر و شرک سے متاثر ہو جائے۔ اگر بالفرض ایک فرد مومن کسی فرد مشرک کے عشق میں بھی مبتلا ہو جائے تب بھی اس کے ایمان کا اقتضا یہی ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنی نسل اور خود اپنے دین و اخلاق پر اپنے شخصی جذبات قربان کرتے۔ اولئک، یہ لوگ یعنی مشرکین کہتے ہیں بلاتے ہیں نار کی طرف، یہ لوگ بلاتے ہیں تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، بدعائہم، اس لیے کہ یہ بلاتے ہیں تم کو اس عمل کی طرف جو نار کا، جہنم کا باعث ہے، لہٰذا ان سے شادی بیاہ کرنا مسلمانوں کے لائق نہیں ہے۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ، اور اللہ اپنے رسول کی زبانی تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، یعنی اس عمل کی طرف بلاتا ہے جو جنت اور مغفرت کا باعث ہے، سبب ہے، بِإِذْنِهِ، بِإِرَادَتِهِ، اپنے ارادہ سے، لہٰذا فتجب اجابتہ، اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا تم پر واجب ہے اے ایمان والے، بتجویز اولیائہ، کہ مومنہ کے اولیاء نکاح کرائیں مومنہ کا کسی مومن سے ہی، کسی مشرک و کافر سے نہیں۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتذکرون، اور اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکام کو صاف صاف بیان فرماتا ہے اس توقع کے ساتھ کہ وہ سبق لیں، نصیحت حاصل کریں۔ تم الدرس۔